الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک مغفرت کا عجیب واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ جس کو سن کر ہر اس بندے کے دل میں یہ تمنا جاگ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا ستار ہے، کتنا غفار ہے۔ انسان کے چاہے کتنے بھی بڑے گناہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن بات اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے، بات شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اس بات کو جو آگے میں واقعہ بتانے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیں، چونکہ بعض لوگ سن رہے ہوتے ہیں مگر وہ سن نہیں رہتے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ کافر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان میں تو بصیرت ہی نہیں ہے، دیکھتے ہی نہیں ہے وہ۔ کچھ لوگ سن رہے ہوتے ہیں لیکن اس طرف سے سن کر اس طرف سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے بات کو توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ فائدہ ہو سکے۔ تو آئیے میں آپ کو اس واقعے کی طرف لے چلتا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ ایک ان کی شاگردہ تھی جو ان کے سبق میں روزانہ جایا کرتی تھی اور بڑے باپردہ خاتون تھی، نیکوکاری والی زندگی گزارنے والی خاتون تھی۔ آپ کے درس میں پابندی کے ساتھ روزانہ جایا کرتی تھی اور نیکی کی طرف اپنی زندگی گزارتی تھی۔ اس خاتون کا ایک بیٹا بھی تھا اور شوہر کا کاروبار بھی بہت بڑا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اس نوجوان خاتون کا شوہر جوانی میں انتقال کر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے انتقال کے بعد بیوی اب یہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، اگر میں دوسری شادی کر لوں تو کیا پتہ وہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا، اس کی فکر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اور اس عورت نے، اس خاتون نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی جوانی کے عمر میں آیا ہے، جوانی کے قریب ہے، تو یہی ایک میرا سہارا ہے۔ تو یہ سوچ کر اس عورت نے شادی نہیں کی، بلکہ اگر میں شادی کر لوں گی تو میرے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی، اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے دوسری شادی کرنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ میرے بچے کی تربیت صحیح نہیں ہو سکے گی، میرے بچے کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، اس وجہ سے اس نے اپنی شادی کو ترک کر دیا۔ اور ایسے ہی عورتوں کے لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایسے عورتیں جو اپنی بچوں کی تربیت کے خاطر دوسری شادی نہیں کرتی ہے، ان کی زندگی اب جو باقی ہے جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے گی اس کو غازی کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ عورت جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف، اپنے خواہشات کے خلاف جہاد کر رہی ہے، اسی لیے اس کو غازی کا ثواب دیا جاتا ہے۔
تو اس کا بیٹا جوانی کے عمر تک پہنچا، اور پہنچنے کے بعد بیٹے کی تربیت ماں تو کرتی تھی گھر پہ، لیکن جب بیٹا گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں کی نگرانی نہیں ہوتی تھی، ماں باہر نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتا تو اپنے دوستوں میں جا کر جب بیٹھتا تھا تو ماں کی نگرانی وہاں پر نہیں ہوتی تھی۔ تو بچہ جوان بھی تھا، اس کے اندر جوانی کے اسباب تھے، شباب کی زندگی تھی، اور یہ جوانی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور یہ جوانی اس کے مانند ہے، کلوروفارم کے مانند ہے۔ جب کسی مریض میں جو مریض ہے، اگر اس کو کلوروفارم سنگھایا جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ دن کب چڑھا کب ڈوبا۔ یہ جوانی بھی اسی طرح ہے، یہ جوانی دیوانی، مستانی، شہوانی، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو جوانی میں نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی نوجوانی کی قدر کرے۔ تو وہ لڑکا جب باہر نکلتا تو اس کو غلط صحبت لگ گئی، غلط صحبت کی وجہ سے وہ نشہ میں، شراب میں مبتلا ہو گیا۔ ماں اس کو سمجھاتی، نصیحت کرتی، بیٹا نہیں سمجھتا، پھر اس کو ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاتی، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو گھنٹوں بھر نصیحت کرتے، اس کو سمجھاتے، نیکی کی طرف دعوت دیتے، لیکن اس لڑکے کے اندر، اس نوجوان کے اندر، اس کے دل کے اندر ایک کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو بچہ کہیں کبھار کبھی ماں سے ملنے آیا تو ماں اس کو پھر نصیحت کرتی، سمجھاتی کہ بیٹا یہ برائی والی زندگی کو چھوڑ دے، یہ برائی کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ گناہ والی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس گناہ کی زندگی سے توبہ کر لے۔ یہ گناہ کی زندگی کب تک باقی رہے گی؟ یہ گناہ والی زندگی تو کب تک اس زندگی کے اندر جیے گا؟ ماں نصیحت کرتی، جب وہ گھر آتا پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاتی، اور حضرت اس کو سمجھاتے، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دل میں سوچا کہ اس کو نصیحت کرنا بیکار ہے، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر، اس کے دل کے اوپر اللہ نے مہر لگا دیا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بعض مرتبہ دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، اس دل کے اندر کوئی نیک بات، نیک نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اب اس کو نصیحت کرنا بیکار ہے۔ تو جب بچہ جوانی کے حدیں پار کر دیا، ہر برائی میں مبتلا ہو گیا، نشے میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ کرنے پر آمادہ ہو گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ بچے کی اس غلط صحبت کی وجہ سے، بچے کی اس نشے والی زندگی میں اس کی صحت خراب ہونے لگی، اور خراب ہوتے ہوتے اتنی خراب ہو گئی کہ اب اس کو بستر سے اٹھنے کی سکت بھی نہ رہی، طاقت بھی نہ رہی، بستر پہ پڑا ہوا ہے، کمزور ہے، اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کو آخرت کا سفر یاد آنے لگ گیا، اس کو آخرت سامنے نظر آنے لگ گئی۔ پھر پاس بیٹھی ماں نے محبت سے سمجھا رہی تھی، پاس بیٹھ کر ماں محبت سے سمجھا رہی تھی کہ میرے بیٹے، اب تو نے جو زندگی برائی میں گزار دی وہ تو گزار دی، ابھی بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
بچے پہ کچھ اثر ہوا. بچہ کہنے لگا کہ امی میں اٹھ کر حضرت کے پاس تو جا نہیں سکتا, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اٹھ کر بستر سے حضرت کے پاس جا نہیں سکتا, اور امی آپ مجھے لے کر حضرت کے پاس بھی جا نہیں سکتی کیونکہ آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ مجھے اٹھا کر لے جا سکیں. تو امی آپ یہ کام کرنا کہ آپ خود حضرت کے پاس چلے جانا اور حضرت سے کہنا کہ میرا بیٹا توبہ کرنے والا ہے اور ان کو گھر لے آنا. ماں نے کہا کہ بیٹا اچھا, میں حضرت کے پاس جا کر ان کو گھر لے آتی. اور جاتے جاتے ماں جب گھر سے نکل رہی تھی تو بیٹے نے ایک نصیحت کی کہ ماں اگر میں آپ کے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا تو حضرت کو یہ کہنا کہ وہ میری جنازے کی نماز پڑھائے, وہی میری جنازے کی نماز پڑھائے. تو ماں اپنے گھر سے غمگین ہوتے ہوئے نکل پڑی حضرت کے پاس. حضرت کھانے سے فارغ ہو گئے تھے, حسن بصری رحمت اللہ علیہ کھانے سے فارغ ہو گئے تھے اور کچھ تھکان بھی تھی, اور حضرت کو درس بھی دینا تھا, پڑھانا بھی تھا. تو حضرت نے چند دیر کے لیے قیلولہ کے نیت سے سونے کے لیے جا رہے تھے, ابھی لیٹے بھی نہیں تھے, باہر سے کھنڈی کی آواز, کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے. حضرت پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میں آپ کی شاگردہ ہوں. تو حضرت نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے, آپ آخری وقت ہے میرے بیٹے کا, آپ اسے توبہ کے کلمات پڑھائے. تو حضرت کہنے لگے کہ 1 سال گزر گئے اس کو نصیحت کرتے کرتے, کبھی اس کے دل پہ یہ اثر نہیں ہو پائی, اور وہ خود اپنا بھی وقت ضائع کرے گا اور میرا بھی وقت ضائع کرے گا, میں گھر نہیں آؤں گا. اور ماں نے کہا کہ میرے بیٹے نے یہ نصیحت کی ہے, وصیت کی ہے میرے بیٹے نے کہ حضرت سے یہ کہنا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز بھی وہی پڑھائے. تو حضرت کہنے لگے کہ میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا, وہ تو زندگی میں کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی, میں ایسے کہ جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. وہ شاگردہ تھی, چپ چاپ وہاں سے نکل پڑی, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, دل مغموم ہوا ہے, دل کے اندر رقت طاری ہے. ایک طرف بیٹا بیماری کے عالم میں موت کے قریب جا پہنچا ہے, اور دوسرے طرف حضرت نے آنے سے انکار کر دیا. جب ماں اپنے گھر پہنچی, وہ خاتون, نیک خاتون جب اپنے گھر پہنچی, ماں کو زار و قطار روتے ہوئے بیٹے نے دیکھا اور ماں سے پوچھا کہ ماں آپ زار و قطار کیوں رو رہی ہو, کیا ہوا؟ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا تو اتنا برا کیوں ہے, کہ بیٹا تو اتنا برا کیوں ہے, تیرے جنازے کی نماز پڑھانے سے حضرت نے انکار کر دیا. تو اس نوجوان پر اور برا اثر ہوا, اور وہ کہنے لگا کہ ماں جب مجھے سانس لینے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے, ماں آپ سے میں ایک وصیت کرتا ہوں, مرنے سے پہلے آپ اس کو میرے مرنے کے بعد پورا کرنا. ماں پوچھنے لگی وہ وصیت کیا ہے, بتاؤ. بیٹا کہنے لگا کہ امی جب میں مروں تو تم اپنا دوپٹہ نکالنا اور میرے گلے میں ڈال دینا, اور ڈال کر صحن تک مجھے کھینچ کر لے جانا, اس طرح کھینچ کر لے جانا. ماں کہتی ہے کہ بیٹا وہ کیوں, ایسا کھینچ کر میں تمہیں کیوں لے جاؤں, جس طرح کتے کو کھینچ کر لے جایا جاتا ہے اس طرح لے جانے کی وصیت بیٹے نے کی. تو بیٹے نے جواب دیا, ماں وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ خدا کی نافرمانی کرنے والا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے.
اور دوسری وصیت بیٹے نے یہ کی کہ ماں جب میں مر جاؤں تو مجھے قبرستان میں نہ دفنانا، مجھے اسی صحن میں دفنانا۔ ماں نے پوچھا وہ کیوں؟ بیٹے نے کہا کہ امی میرے گناہ کی وجہ سے قبرستان میں رہنے والے اور میتوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ادھر بیٹے کی روح قبض ہو رہی تھی، ماں اس نوجوان بیٹے کی آنکھوں کو بند کر رہی تھی۔ تو ادھر سے دروازے کی کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے۔ ماں کہتی ہے، ماں اندر سے آواز دیتی ہے، من دق الباب، کہ باہر کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ آواز آتی ہے، میں حسن بصری ہوں۔ ماں پریشان ہو جاتی ہے، جو ابھی تو حضرت نے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، تو اچانک حضرت سے پوچھا، حضرت آپ نے تو کہا تھا میں نہیں آؤں گا، آپ اچانک آ گئے۔ تو حضرت نے کہا کہ خاتون جب آپ میرے گھر سے نکل گئے تو میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے زمین پہ لیٹ گیا۔ جب میری ہلکی سی آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، ایک میرے ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے، اسی لیے میں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی توبہ بھی ایسی حالت میں بھی کر، اس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، کبھی گناہ، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس نے وہ گناہ اس نے نہیں کیا، ہر برائی میں مبتلا رہا، نمازوں کی پرواہ نہیں کی، ماں باپ کی نافرمانی کی، لیکن آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولی بنا کر دنیا سے اٹھا رہے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہونا، اپنے گناہوں سے گھبرانا نہ، اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے خوب گڑ گڑا کے توبہ کرے، اللہ نے جو وقت دیا اس کی قدر کرے، اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرے۔ اے اللہ، آپ نے ایسے نوجوان کی توبہ ایسی حالت میں کر سکتے ہیں، اے اللہ آج میں سچے دل سے آپ سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اے اللہ میں آپ سے سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اے اللہ میں آج تجھ سے توبہ کروں گا، اے اللہ میں آج تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اگر ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ سے ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔